پوچھا گیا ہے کہ اگر خواب حقیقت ہو جائے تو کیا اسے الہام بھی کہا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور جو آپ نے کہا وہی ہوا، تو اس کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہوگا. اصل میں تو نہیں اس پر رائے دے سکتا، اور جب تک میں پورا خواب سن نہ لوں اور روایت اور درایت پہ کنفرم نہ کر لوں میں نہیں اس کا جواب دے. مگر اگر ایسا ہوتا، سنیں آپ میری بات، آپ نے کبھی ماضی میں سنا ہوگا کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، جہاز ڈوبنے لگا، میں نے اپنے مرشد کو یاد کیا، پھر ناگہاں مرشد حاضر ہوئے اور انہوں نے شانے سے جہاز کو اٹھا کے سیدھا کر دیا. مرشد کبھی رستم زمانہ بھی ہوتے تھے. اب اس قسم کی مثالیں آپ کو بڑی ملتی ہیں کہ جس میں تصور مرشد میں اتنی زیادہ قوت بتائی جاتی ہے. But that doesn't happen. بالکل نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا گمان کسی بندے کے بارے میں اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور اللہ بھی شاید اس پہ مہربان ہوتا ہو، تو جب آپ کسی مصیبت میں ہوں گے، ابتلا میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو خدا اس کی امیج میں بذریعہ فرشتہ آپ کو انفارمیشن بھیجے. یہ کبھی وہ آدمی نہیں ہوتا، نہ وہ ٹریول بھی نہیں کرتا. یہ سب نہ جاننے والوں کے قصے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ فرض کرو ایک آدمی رستہ بھول گیا، اب اس کو رستہ نہیں مل رہا، وہ اپنے مرشد کو پکارتا ہے. مرشد تو آ ہی نہیں سکتا وہاں، مگر اس کا مرشد سچا ہے، وہ تو نہیں آ سکتا، مگر چونکہ اس کا رہبر اور رہنما سچا ہے تو خدا کو پتہ فرشتہ بھیجوں گا تو یہ بجائے رستہ پانے کے غش کھا کے مر ہی جائے گا، اس لیے وہ اس کی شکل میں فرشتہ بھیجے گا جو کیا کہتے اس رستے پر نکل جا تو تجھے حفاظت ملے گی. نہ صرف یہ بلکہ زمین و آسمان میں بہت سارے اللہ کے بندے جنہیں رجال غیب کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور جب ہم اس قسم کے کسی کرائسس میں پڑیں تو ہم خدا سے دعا کریں تو خدا ان بندوں کو شاید آپ کی شناسا شکلوں میں بھیج دیتا ہے تاکہ آپ کو استجاب اور خوف نہ ہو اور وہ آپ کو رستہ دکھاتے ہیں. اور خادم حضرات، نواب صدیق حسن خان بھوپال نے یہ حدیث لکھی کہ جب یہ حدیث آئی کہ آئینوں نے یا عباد آیوں نے کہا یا عباد اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں دریائے نرمدا میں جا رہا تھا تو میری بہیلی، وہ جو تھے نا چھکڑا سا میرا، وہ ریت میں پھنس گئی اور ہم نے بڑا زور لگایا مگر وہ نہیں نکلی. تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث یاد تھی، میں وہاں سے نکلا اور میں نے اپنا رخ جو ہے موڑ لیا بہیلی سے اور میں نے دعا مانگی آیوننی یا عباد اللہ. تو جب مڑ کے دیکھا تو میری بہیلی ساحل پہ کھڑی تھی. واللہ عالم بالصواب. میں سمجھتا ہوں کہ نواب صاحب سچے تھے، اچھے محدث تھے اور ہندوستان میں اہل حدیث کے بانی ہیں. امید ہے کہ انہوں نے سچ بولا. سر یہ بڑی فرمائش آئی ہے اس سوال کی، میں چاہتا تو تھا کہ آخری سوال کروں. پوچھا گیا ہے کہ یہ پچھلے سوال کا سپلیمنٹری ہے، کیا جنت میں ہماری بیوی 70 حوروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے گی؟ اس سے بھی زیادہ بڑا کام کر سکتی ہے. وہ خدا سے دعا کر کے آپ مرد بن جائے گی، آپ کو بیوی بنا لے. جنت میں کم از کم 2 ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم فیس آف کہتے ہیں. فیس آف. سیکس تو میٹر ہی نہیں کرتی، وہ یہاں اس زمین سے نکلتے ہی سارا کچھ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، مگر فیس آف موجود ہے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی دکان ہے جس میں آپ گھسو گے تو جیسا چاہو گے بن کے نکل آؤ گے. اگر کسی نے بیوی کو ناراض کیا تو اگرچہ وہ کلی پٹری کیوں نہ ہو، وہ اندر جائے گی اور چنگیز خان بن کے باہر نکلے. پھر آپ خود ہی سمجھ لیں.